بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 120 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اس میں مبنی کی 7ویں قسم کنایات پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکنایات کم وکذا للعدد وکیت وزیت للحدیث فکم الاستفہامیۃ ممیزها منصوب مفرد والخبریۃ مجرور مفرد ومجموع وتدخل من فیہما ولہما صدر الکلام۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء کنایہ کم اور قضا ہیں عدد کے لیے، وکیت وزیت للحدیث کیت وزیت بات کے لیے، فکم الاستفہامیۃ ممیزها منصوب مفرد، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، والخبریۃ مجرور مفرد ومجموع، اور کم خبریہ کی تمیز مفرد اور جمع مجرور ہوتی ہے، وتدخل من فیہما، اور کبھی ان دونوں یعنی کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تمیز پر من داخل ہو جاتا ہے، ولہما صدر الکلام، اور ان دونوں کے لیے صدارت کلام چاہتا ہے۔ آج کے درس میں 3 باتیں ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات، اسماء کنایات کی تعریف اور اقسام۔ دوسری بات، کم کی اقسام اور حرف کی تمیز کا اعراب۔ اور تیسری بات، اسماء کنایات کے مبنی ہونے کی وجہ۔ الکنایات، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ مبنی کی 7ویں قسم اسم کنایہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ کنایات جمع کنایاتن کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد مبہم او حدیث مبہم۔ کنایات وہ اسماء ہیں جو ایک مبہم اور نامعلوم عدد پر یا ایک مبہم اور گول مول قسم کی بات پر دلالت کرے، جیسے کم و قضا اور کیتا و زیتا۔ تو اس تعریف سے معلوم ہو گیا کہ اسماء کنایات کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ اسماء جو ایسے عدد پر دلالت کرے جو مبہم ہو، جیسے کم اور قضا۔ اس کی مثال جیسے کوئی کہے کم مالا عندک، آپ کے پاس کتنا مال ہے، یا اسی طرح کہے کم قضا مال انفقتہ، اتنا مال خرچ کیا۔ تو یہاں دونوں جگہ کم اور قضا عدد کے لیے استعمال ہوئے، لیکن عدد میں ابہام ہے۔ اور دوسرے وہ اسماء جو کسی ایسی بات پر دلالت کرے جو بات واضح نہ ہو، مبہم ہو، جیسے کیتا و زیتا۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے تکلم ناصر کیتا و زیتا، ناصر نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، کنایات سے مراد تمام کنایات نہیں ہے، کیونکہ لفظ فلان اور فلانہ بھی اسماء کنایات میں ہے، لیکن یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض مراد ہیں۔ کنایات سے بعض کنایات مراد ہے، جیسے کم و قضا کیتا زیتا، کیونکہ الکنایات کے شروع میں جو الف لام ہے یہ عوضی ہے، مضاف کے عوض میں ہے، اور عبارت جو ہے بعض الکنایاتی، کہ
بعض کنایات مبنی ہوتے ہیں۔ اب کم کی اقسام اور ہر ایک کی تفصیل۔ فکم الاستفامی فکم الاستفامیت ممیز و منصوب و مفرد۔ تو گویا یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے کم کی اقسام ذکر فرمائی ہے کہ کم کی دو قسمیں ہیں، ایک کم استفہامی اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور کم خبریہ کے ذریعے کسی چیز کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ تو فکمل استفہامیت ممیز و منصوب و مفرد، یہاں فرما رہے ہیں کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوگی۔ جیسے کم قلمن عندک یا اخی، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں بھائی؟ وکمل خبریہ مجرور مفرد و مجموع، اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور بھی آ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اور جمع مجرور بھی آ سکتی ہے، کم مال انفقتها، وتدخل من فیہما۔ اب صاحب کتاب رحم اللہ فرماتے ہیں کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ ہو، دونوں کی تمیز پر کبھی کبھار من بیانیہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ من بھی داخل ہو سکتے ہے جسے من بیانیہ کہا جاتا ہے، جیسے کم من رجل ضربتا، کم من قریۃ اہلکناہا۔ شارح رضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کم خبریہ کی تمیز پر من داخل ہوتا ہے، لیکن کم استفہامیہ کی تمیز پر من کا داخل ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ دوسرے علماء نحو فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کم خبریہ پر بھی من داخل ہوتا ہے، کم استفہامیہ پر بھی داخل ہے۔ اور علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، اس میں یہ کم استفہامیہ بھی بن سکتا ہے، کم خبریہ بھی، لہذا معلوم ہوا کہ دونوں پر من کا داخل ہونا صحیح ہے۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تمیز پر من بیانیہ کو داخل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی من بیانیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ممیز اور تمیز کے درمیان کسی فعل متعدی کا فصل نہ ہو، جیسے کہ وہ مذکورہ مثالوں میں آیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی من بیانیہ کو داخل کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ممیز اور تمیز کے درمیان میں فعل متعدی کا فصل ہو، اور اس صورت میں من بیانیہ کو داخل کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ مفعول بہ کے ساتھ التباس لازم نہ آئے، جیسے کم اہلکنا من قریۃ، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا۔ اس مثال میں قریۃ کم خبریہ کی تمیز ہے جس پر بطور وجوب من بیانیہ داخل کیا گیا ہے، کیونکہ ممیز اور تمیز کے درمیان اہلکنا فعل متعدی کا فصل ہے، اور یہ من معنی کے اعتبار سے زائد ہوتا ہے، ترکیب میں کسی فعل یا شبہ فعل کا متعلق نہیں ہوتا۔ وَلَهُمَا صدر الکلام، صاحب کتاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کم چاہے استفہامیہ ہو یا چاہے کم خبریہ ہو، دونوں صدارت کلام کے لیے آتے ہیں، یعنی دونوں ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، کلام کے درمیان میں یا آخر میں نہیں آتے۔ اب رہی یہ بات کہ کم و کذا کیتا و زیتا یہ مبنی کیوں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مبنی ہیں، ان کی مشابہت حروف کے ساتھ اپنی وضع کے اعتبار میں پائی جاتی ہے۔
وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس طرح دیکھیے کہ بعض حروف کی بنا دو حروف تہجی پر ہوتی ہے، جیسے من، عن، فی۔ اسی طرح کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی بنا بھی دو حرفوں پر ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کم استفہامیہ تو اس لیے مبنی ہے، یہ حمزہ استفہام کے معنی میں ہے، اور حمزہ استفہام چونکہ مبنی ہے اس لیے یہ بھی مبنی ہوگا، اور کم خبریہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کی مشابہت پائی جاتی ہے کم استفہامیہ کے ساتھ، اور کم استفہامیہ مبنی کے ساتھ صرف مشابہت کی وجہ سے کم خبری بھی مبنی ہو گیا، اور قضا اس لیے مبنی ہے، اس میں اصل زا اس میں اشارہ مبنی ہے، اور کاف بھی حرف تشبیہ ہے، اور تمام حروف مبنی ہے، والحروف کلها مبنیہ۔ اور کئی توضیتا چونکہ حدیث سے کنایہ ہے، ان جملے کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں، اور جملہ من حیث جملہ مبنی ہوا کرتے ہیں، لہذا یہ بھی اس کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مبنی ہوں گے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔